تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تقویٰ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر چیز کو کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، نصیحت فرمائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تو اب تقوی میں یہ بات بھی آئے گی کہ سامان کوئی آیا ہے گھر میں اور بیوی نے اس کو یوں ہی رکھ دیا اور وہ چیز سڑ کر پھینکی گئی. دیکھا ایک چیز ہوتی ہے کہ اب شوہر نے اتنا سارا سیب لا دیا، اب وہ سیب سنبھال کے دھل کے صاف کر کے اچھے سے تو رکھا تھا، لیکن وہ اندر سے قدرتی کچھ خراب تھا تو سڑنے لگا، ہم کو پھینکنا پڑا. یہ ایک الگ بات ہے، سمجھ رہے. ایک ہوتا ہماری لاپرواہی سے وہ سڑا، یہ ایک الگ بات ہے، سمجھ رہے. مثال کے طور پہ شوہر نے کھانے پینے کا سامان لایا ہے، جیسے چوڑا ہو گیا، بسکٹ ہو گئی، ویفر ہو گیا، سمجھ رہے. اب کھانے کے بعد جو وہ بچا ہم نے ایسے ہی پیکٹ کھلی رکھ دی اور وہ بسکٹ ہو گئی خراب. ظاہر سی بات ہے ہوا لگے گی تو خراب ہوگی. وہ چوڑا ہو گیا خراب، نرم، سمجھ رہے. اب وہ نرم ہوگا تو کھایا جائے گا؟ نہیں کھایا جائے گا. تو انسان بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں کہ کوئی چیز نرم ہو جاتی ہے. اکثر دیکھو ڈبے میں بھی ایئر ٹائٹ رکھنے کے بعد بھی بارش کے موسم میں کوئی چیز ہلکی نرم ہو جاتی ہے. تو جو سگھڑ لوگ ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا روسٹ کر کے یوز کر لیتے ہیں، سمجھ رہے. لیکن جن کے اندر قدر نہیں ہوتی وہ پھینک دیتے فوراً ہر چیز کو جلدی. تو اس کا بھی اللہ کو حساب دینا ہوگا. اب بندے کے اندر جب تقویٰ ہوگا نا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. اب جب تقویٰ ہوگا نا تو اسے احساس ہوگا کہ یہ کوتمیر اگر میں نے ایسے ہی رکھ دی اور یہ خراب ہو گئی، اس کو برابر سے صفائی کر کے نہیں رکھی، یا تھیلی میں ڈال کر کپڑے میں لپیٹ کر نہیں رکھی، یوں ہی فریج میں نے رکھ دی اور یہ نرم پڑ کر ایسا لٹکے گی. معلوم ہے نا کیسی ہو جاتی فریج میں کوتمیر، پوری جو وہ ہریالی تھی وہ مرجھا جاتی ہے، کھلی ایسے نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ مرجھا جاتی ہے، سمجھ رہے. تو اس کا جواب ہمیں کس کو دینا ہوگا؟ اللہ کو. میں نے شوہر کی امانت میں خیانت کی، اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت. کیا کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت. تو اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. اب وہ اس ڈر سے اس نے سامان کی حفاظت کی. یہ ہے تقویٰ. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمام بھلائیوں کا مجموعہ، سمجھ رہے. اب تقویٰ ساری خیر اسی کے اندر ہے. تقوی میں امی نے کچھ بات کہہ دی اور ہمیں آیا بڑا غصہ. جیسے مثال کے طور پہ ہم مسالہ بھون رہے ہیں، امی کہہ رہے ہیں کہ اتنے فاس آنچ پہ کوئی مسالہ بھونتا ہے، سلو کرو اس کو. بھائی ماں ہے، غصہ آ گئی. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ تو جب دیکھو جب ڈانٹتے ہی رہتے ہو. ہم نے بھی ترش آواز میں، تیز آواز میں ہم نے بول دیا. تو یہ تو غلط کیا نا ہم نے. تقویٰ کیا تھا کہ جو غصہ ہی ہے نا اس کو پی جانا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا ڈر. تقویٰ یہی ہے نا کہ ہر کام جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، گناہوں سے بچنا اور برائیوں کو چھوڑ دینا، یہی تقویٰ ہے. تو اب غصہ بہت آ رہی تھی امی پر کہ بھئی یہی بات سیدھے بول دیتی میری امی کہ کیوں اتنی تیز آنچ پہ بھون رہی، تھوڑا سلو کرو بیٹا. تو اتنا غصہ، ہمیں بھی غصہ آ گئی اور ہم نے بھی اچھا خاصا تیز آواز میں چیخ چلا کے جواب دے دیا. تو پھر یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو گئی. شوہر نے کچھ کہہ دیا، ہم نے بھی کچھ کہہ دیا. تقویٰ ہوتا تو بولنے سے پہلے اللہ کا ڈر ہوتا، سمجھ رہے. تقویٰ کیا ہے؟ آ رہی ہے بس سمجھ میں. کسی کی بیٹی بہن کے بارے میں ہم نے گھر میں ڈسکشن کیا، گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کیا کسی کی بھی بہن بیٹی کے بارے میں، اس کی بیٹی تو ایسی ہے اور فلاں جگہ گئی تھی اور میں نے تو اس کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا اور یوں. حالانکہ ہمارے بولنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ ہم اپنے گھر میں کیوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ کا ڈر آ جائے فوراً، نہیں مجھے سب پنچایت نہیں کرنی. خاموش ہو گئے، نہ سننی ہے نہ بولنی ہے. یہ ہے تقویٰ، سمجھ رہے. صرف تقویٰ عبادت میں نہیں ہوتا کہ ہم نے اچھے سے عبادت کر لی. حرام کام سے بچنا،
جیسے مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایگزامپل جیسے لوگ کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، کہ میگی مت کھاؤ، جو میگی نوڈلز ہوتا ہے اس کے اندر حرام جانور کی چربی ملی ہوتی ہے، اس کے کچھ جو ماس وغیرہ کچھ بھی ملا ہوتا ہے، تو میگی کمپنی کی میگی مت کھاؤ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں، کوئی کمپنی کہہ رہی نہیں یہ الزام ہے، کوئی کہہ رہا نہیں یہ سچ، اور ہم کو پکی بات معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے تو بنی نہیں ہے، ابھی وہ شک میں ہے، وہ باتیں کس میں ہے؟ شک میں۔ تقوی یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تقوی کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیں، کہ پتہ نہیں اگر وہ حرام ہوگی تو ہماری عبادتیں قبول نہیں، پھر ہمارے اندر نورانیت نہیں داخل ہوگی، پھر عبادت کرنے میں دل نہیں لگے گا، سمجھ رہے؟ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں شک ہے کہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو آپا چہرہ تو ہم نے چھپا لیا، کیا آنکھ چھپانا بھی فرض ہے؟ میں نے کیا ہاتھ میں گلوز پہننا بھی فرض ہے؟ تو گلوز تو پہننا فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم نے چھپا لیا اپنے ہاتھوں کو تو یہ تقوی ہے، اپنے ہاتھوں کو چھپا لیا تو یہ تقوی ہے، سمجھ رہے؟ کہ کسی غیر مرد کی نگاہیں تمہارے ہاتھوں پہ نہ جائے، کہ جوان کا ہاتھ ہے کہ بوڑھی عورت کا ہاتھ ہے، سمجھ رہے؟ گورا ہاتھ ہے کہ کالا ہاتھ ہے، اس کی ناخن پہ جو مہندی لگی ہے اس پہ جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم نے تقوی کو سمجھتے ہوئے گلوز پہن لیا، یہ تقوی ہے۔ نہیں پہنوں اگر میں گلوز تو کیا مجھے گناہ ملے گی؟ نہیں ملے گی، لیکن تقوی یہ ہے کہ میں اچھے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھوں غیروں کے سامنے، سمجھ رہے؟ تقوی یہ ہے کہ میں خود سے جہاں پر مرد ڈیل کر سکتے وہاں مرد ڈیل کرے، جہاں میں کر سکتی وہاں میں کروں۔ تقوی یہ ہے کہ ہم مردوں سے باتیں نہ کریں، کوئی ایسے بھی نہیں کرنی ہے، لیکن کوئی لین دین کی بات ہے تو ہم اپنے گھر کے مردوں کو رکھیں آگے، سمجھ رہے؟ لیکن اگر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو ہم نے پردے میں رہ کر تھوڑی آواز میں ہماری سختی ہو، اٹلانا لہرانا نہ ہو، اور ہم نے بات کیا جو اللہ چاہتے ہیں، جیسا اللہ نے قرآن میں حدیث میں حکم دیا ویسی بات کی، یہ ہے تقوی اور فرض، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تقوی کیا ہے؟ تمام بھلائیوں کا مجموعہ، ساری خیر اس کے اندر ہے، ساری خیر اس کے اندر ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا، جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا کرنا، جس چیز سے گناہ ہو سکتا ہے اس سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ جیسے آپ مجھ سے پوچھو آپا موبائل میں اگر ہم نے پردے میں رہ کے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کی تو چلے گا؟ تو میں کہوں گی چلے گا، لیکن بہتر کیا ہے کہ ہماری شباہت ظاہر نہ ہو، ہمارا عکس جو ہوتا ہے نا وہ ظاہر نہ ہو۔ تو تقوی جو ہے یہ ساری چیزیں تقوی کے زمرے میں ہے، یہ ساری چیزیں کس کے زمرے میں ہے؟ یعنی ایک ایک چھوٹی چیزیں، ہر بھلائی والا کام کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہم عورتیں تو ہمیں اپنے گھریلو کاموں میں دیکھنا ہے کہ ہم نے دنیا یا دین کا جو بھی کام کیا اس میں تقوی کو کتنا خاطر میں رکھا، اس میں اللہ کا احساس، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں ہماری بھابھی پہ آیا بڑا غصہ اور ہم نے بھائی کے سامنے ان کی لگا دی شکایت کہ بھابھی کو کچھ سمجھتا نہیں، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ لیکن تقوی یہ تھا کہ ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی، کیوں؟ ہو سکتا ہے ہمارے اس بولنے سے دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، سمجھ رہے؟ کہیں سنی ہو جائے، تو ہمیں ایسے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور بچانا ہے جس سے کسی میں لڑائی ہو یا جس سے ہمارے اعمال میں کمی آ رہی ہو، سمجھ رہے؟ یا ایسا کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جہاد کے پابند رہو، یہ اسلام کی جائز رہبانیت ہے۔ اس وقت جہاد نہیں ہے، اس وقت جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا، خدا کی یاد پابندی سے کرو، یہ تمہارے لیے روشنی ہے، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا حضور آپ کی آل کون ہے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر متقی مومن میری آل ہے۔ کل میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی آل کون ہے؟
جو ان کے خون کے تعلق ہے وہ ہے خالی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہر متقی مومن میری آل ہے. ہم نہیں چاہتے ہم اللہ کے نبی کی آل میں شامل ہو جائیں. آل یعنی ان کے خاندان. آل کسے کہتے ہیں ہم؟ بیٹوں کو, بیٹیوں کو, جو ہماری نسلیں ہیں, ہمارا خاندان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نہیں چاہتے ہم ہمارے نبی کی آل میں شامل ہو. ہمارے نبی کی یہ میری آل ہے, سمجھ رہے, میرا خاندان ہے نا. تو ہم تقوی اختیار کریں. کیا اختیار کریں؟ دیکھو, باپ, بھائی, بیٹا جوان, اس کے سامنے بال اگر ہمارا دکھ جاتا ہے تھوڑا سا, حرام نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اگر دکھ جاتا ہے تو, لیکن ہم بالکل بھی ان کے سامنے بال نہ کھولیں. یہ تقوی ہے. سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ ساری چیزیں کہ ایک اپنے بھائی کے سامنے, اپنے بیٹے کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے ماموں کے سامنے, اپنے چچا کے سامنے ہمارا کتنا حصہ دکھے. یہ چہرے کی گولائی, یہ ہاتھ کی ہتھیلی, پنجہ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ کیا گگٹے تک, اور پیر کا پنجہ. اس سے زیادہ کوئی چیز ہماری ظاہر نہ ہو. یہ ہے تقوی. اور بلکہ فرض میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسے داخل. سمجھ رہے؟ تو اتنا خیال ہو, یہ تقوی ہے. تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری آل کون؟ ہر مومن متقی میری آل ہے, متقی مومن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے لوگ چھوٹا جانتے ہیں. لوگوں کو کیا لگتا ہے, کیا ہوا, موبائل میں مووی دیکھی یا کچھ بھی دیکھا, ہم کہتے تو کیا ہوا, گناہ تو گناہ ہے نا. ہاں, اور اللہ کے نزدیک چھوٹا گناہ وہ ہے جسے لوگ بڑا سمجھتے ہیں. ہمیں چھوٹا گناہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ جسے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے. تو اللہ تو نقطۂ نواز ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹی باتوں کا خیال ہی نہیں رکھتے, چھوٹی باتوں کا خیال ہی نہیں رکھتے, اور ہمیں بڑی بڑی باتوں کا خیال رہتا ہے. جیسے قتل نہیں کرنا, تو ہم کسی کا قتل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نہیں بھائی, ہمیں کیا لگتا ہے حرام گناہ کون سا ہے؟ قتل کرنا, ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا, مارنا, یعنی سمجھ رہے. تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کرتے. تو کوئی نہیں, ہم تھوڑی کسی کو قتل کرتے ہیں, کسی ماں باپ کو مارتے ہیں, اپنے شوہر کو مارتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. تو ہم نے کیا بڑا, ہم نے بڑے گناہ, ہمیں یہ بڑا لگ رہا ہے. لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا کسی کا, اور اس نے اس کو احساس ہوا, اللہ سے معافی مانگی, تو اللہ معاف بھی کر دیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو گھورا بھی نا, اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی کی نا, جو ہم کر دیتے ہیں, تو کیا ہوا؟ مجھے ہی بولتے رہتے ہو, صفورہ کو نہیں بولتے ہو, میں ہی دکھتی ہوں آپ کو خالی. اگر ہم نے ایسا بھی بول دیا اپنے ماں باپ کو, یہ تو میں اگزامپل دے رہی ہوں, اچھی بچی ہے, اگر اپنے ماں باپ کو ایسے چلا کے بھی بول دیا نا, تو یہ گناہ ہے. ہمیں تو یہ گناہ کوئی لگ ہی نہیں رہا, ہم تو دن بھر میں چلتے پھرتے ٹیڑھی بات کر دیتے اپنے ماں باپ سے, اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. سمجھ رہے؟ جیسے اف کہنے سے چراغ بجھتا ہے, ویسے ماں باپ کا دل دکھ جاتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ چھوٹے گناہ جس کو سمجھ رہے تھے ہم, یہ بہت بڑا نکلا. استاد کی برائی, استاد کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھنا, یہ سب بڑا گناہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ علم جو ہوتا ہے نا, علم, وہ پوری جو علم کی جو قوت ہوتی ہے حفظ کی, اللہ چھین لیتے. سمجھ رہے؟ یہ سارے گناہ ہمارے سامنے گناہ ہی نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتا ہے, یعنی اللہ فرماتے میرا دوست بن کر رہتا ہے تقوی اختیار کر کے,
اپنی غلامی کے سر پر اس نے ولایت کا تاج رکھتا ہے اللہ رب العزت. کیا کرتے اللہ؟ اس نے اپنی غلامی کے سر پر ولایت کا تاج رکھتا ہے. وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا امن سے رہے گا. جس نے تقوی اختیار کیا اللہ کہتے ہیں اس نے صرف تقوی ہی نہیں اختیار کیا بلکہ میرا دوست بن کر رہا ہے. اور جو اللہ کا دوست بن جائے گا تو کیا اللہ اسے قدموں میں پڑا رہنے دیں گے؟ ہاں دیکھو ایک شخص ہے جس کی بہت بڑی آفس ہے، بزنس ہے، اس کا جو ایک امپلائی ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کی بڑی ہیلپ کرتا ہے کام میں اور اچھے سے اچھا اس کی کمپنی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے. تو وہ جو باس ہے نا اس نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. کیا بنا لیا؟ کیا بنا لیا باس نے؟ جب دوست بنا لیا اسے تو ایک اچھی پوسٹ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہ تیری پوسٹ اونچی ہے، تو جہاں بھی جائے گا تجھے کوئی پرابلم ہو مجھے بولنا. حالانکہ مالک کا یہ نوکر ہے لیکن اب یہ اس کی نظروں میں دوست بن گیا ہے، اس کو اچھی پوسٹ ملی ہے. جب باہر کہیں جاتا ہے تو اپنے دوست کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ تو دنیا کا حال ہے، پھر رب کا حال کیسا؟ بندے اور رب کا معاملہ کیسا پھر؟ اللہ کہہ رہے صرف تو نے تقوی نہیں اختیار کیا، صرف تو نے تقوی نہیں اختیار کیا بلکہ تو نے میری ساتھ دوست بن کر رہ رہا ہے. اور جو میرا دوست بنے گا نا تو وہ غلام نہیں ہے بلکہ اس غلام کے سر پر میں نے ولایت یعنی دوستی کا تاج رکھ دیا ہے. اب تو میرا دوست ہے، میں نے تجھے تاج پہنا دیا ہے دوستی کا. اب تو جہاں بھی جائے گا نا سکون میں رہے گا، امن میں رہے گا، کوئی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. نہیں ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، حدیثوں میں، روایتوں میں جو اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ کہتے ہیں میرا جنگ کا اعلان ہے پھر اس کے ساتھ، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے سب لوگوں سے بڑھ کر معزز بنے یعنی اس کی عزت ہو دنیا میں لوگوں میں، تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے. جتنے تقوی کے ساتھ رہے گا لوگوں میں اس کی اتنی عزت ہوگی، اتنی عزت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کو لازم پکڑ لو، یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. تقوی کو لازم پکڑ لو مضبوطی سے، یہ جتنی بھی تم نیکی کرو گے نا اس کی جڑ تقوی ہے. سمجھ رہے؟ جڑ مضبوط ہوگی تو پھل میٹھا ہوگا نا، پھل لگے گا درخت پہ میٹھا میٹھا، لیکن اگر جڑ کمزور ہوگی تو پھل بھی صحیح نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت وہاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا فرمایا؟ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں اور برکت کرتا ہوں، یعنی عمر میں برکت دیتا ہوں، کم عمر میں زیادہ نیکیاں کرتے. اس کا مطلب یہ سمجھ رہے؟ اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے جب اللہ برکت دیتے ہیں تو. اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی نا یعنی گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے، بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور اسے احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا ہے، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، تو غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر. ہم نہیں کہتے کہ فلاں کے خاندان کو بددعائیں لگتا کسی کی، کہتے ہیں نا، سنتے کبھی یہ جملہ ہم نے؟ فلاں کے خاندان میں تو ہر کوئی اسی طرح سے، مطلب ان کی اولاد اسی طرح سے پیدا ہو رہی ہے، لگتا ہے کسی کی بددعا ہے نا. فلاں جو ہے نا فلاں کے خاندان میں لگتا ہے کسی اللہ والے کی دعا لگی ہے، اس کے لیے یہ اس طرح سے ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے، تقوی کے ساتھ رہتا ہے، میری بات سنتا ہے، میری بات مانتا ہے، تو میں اور میری اطاعت کرتا ہے تو میں برکت عطا کرتا ہوں اور ایسی برکتیں دیتا ہوں اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اب اس برکت میں کم عمر میں زیادہ نیکی کرے، کم عمر میں کچھ ایسا کام کرے کہ رہتی دنیا یاد کرے. سمجھ رہے؟ اس برکت میں نسلوں میں برکتیں چلی جاتی ہے، پھر اولاد بھی ویسی نیک اور ایسی قاعدے کی ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد ان کے اندر کوئی ایسی خاص اللہ صفت پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے بچے جو دعا مانگتے قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں نا فلاں کے خاندان والے دعا مانگتے ہیں نا قبول ہو جاتی ہے، ان کو ہے نا کسی اللہ والے کی دعا لگی ہے، ایسی کچھ صفت ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہی ہوں. سمجھ رہے؟ تو دعا اللہ دیتے ہیں، اللہ کی برکتیں ہوتی ہے اس طرح سے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا نا پھر
اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو پھر میرا غصہ ایسا ہوتا ہے نا کہ 7 نسلیں دیکھتی ہے وہ اس برائی کو. کتنی نسلیں دیکھتی ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مطلب یہ نہیں کہ 7 پشت پر، بلکہ مطلب کیا ہے، اس کی نیک ہونے سے جو اولاد کو برکت ہوتی ہے نا وہ برکتیں نہیں ملتی. سمجھ رہے؟ سات پشت تک لعنت جاتی ہے تو وہ نیکی کی جو برکت ہے، چونکہ اس نے جو نیک عمل کیا تو برکت 7 پشت دیکھتی ہے. ہم کہتے نہیں ہماری نانی بھی بہت نیک تھی، بہت اعمال کرنے والی تھی، ہماری والدہ بھی بہت اعمال کرنے والی تھی، تو بچوں میں بھی اثر ہے. سمجھ رہے؟ برکتیں اولاد میں نظر آتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کی نحوستیں بھی پھر بچوں میں نظر آتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو تقویٰ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بھلائی کی کنجی ہے، بھلائی کی کنجی ہے. تو انشاءاللہ ہم تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. کیسے زندگی گزارے؟ تقوی کے ساتھ. تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے کوئی راستے میں چیز پڑی ہوئی ملی، جیسے کیلے کا چھلکا، بڑا سا پتھر. اب راستے سے تو گاڑی بائک کیسے چلتی ہے نا، ہم رکے، ہم نے چھوڑا کہ میں کیوں ہٹانے لگوں بیچ کھڑے راستے میں کھڑے ہو کر. یہ نہیں سوچا، بلکہ اللہ کا ڈر آیا. اللہ اگر کوئی گر گیا تو، اور میں نے دیکھی اور میں نے نہیں ہٹائی تو آپ روٹ ہی جائیں گے نا. اللہ میں اس کو ہٹا دیتی ہوں. ہم نے بڑا سا پتھر راستے میں پڑا تھا، اس کو اٹھایا اور سائڈ کر دیا. نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو کسی کی ہیلپ لی، بھائی ذرا سا میرے ساتھ دھکا لگوا دیتے ہو اس کو. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے تقویٰ کہ بندے کو بار بار اللہ کا خیال آ رہا ہے. گھر پہنچنے کے بعد نیند آنے لگی بہت، اور ہمیں معلوم ہے ہماری نیند ایسی کہ ہم سوئے تو 2 گھنٹے کی فرصت ہے، اور 2 گھنٹے میں ہماری نماز چھوٹ جائے گی اور اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو ہم نے کیا کیا، جلدی سے وضو بنایا اور تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اول وقت نماز ادا کر لی. یہ ہے تقویٰ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ شوہر نے کچھ کہہ دیا مذاقن، اور ہم پھر کچھ بولنے جا رہے تھے شوہر کو، ایسا کچھ کہ بولتے نا تو شوہر کو بھی غصہ آ جاتی اور ان کا بھی دل دکھتا. جیسے مثال کے طور پر شوہر نے اگر ہمارے بھائی کے بارے میں کچھ کہا تو ہم نے کہا آپ کے بھائی کون سے اچھے ہیں، دیکھو کیا کیا کارنامہ کر کے رکھے ہیں. میں نے اگزامپل دی آپ کو. تو اگر ہم ایسے بولیں گے تو ان کا دل دکھے گا، اور یہ ادب کے خلاف ہے. شوہر کی بڑی عزت ہو، بہت عزت ہو، ایسا کوئی جملہ نہ بولے کہ اس کی شان گھٹتی ہو. جیسے ایک بادشاہ کی کیسے عزت کی جاتی ہے، ایسے. سمجھ رہے؟ ایک بادشاہ کی کیسے، اگر ہماری زبان سے کچھ ایسے کبھی نکلے نا، اللہ نہ کرے کبھی نکل جائے، تو ہمیں اپنے آپ کو بڑی لعنت اور ملامت کرنی چاہیے، اور شوہر سے بڑی معافیاں مانگنی چاہیے روتے ہوئے کہ میں نے آپ کے حق میں نافرمانی کی، میں نے آپ کے حق میں گستاخانہ الفاظ استعمال کی. تو شوہر کی جو عزت اور رسپیکٹ ہے نا، جیسے بادشاہ کی ہوتی ہے، ایسی ہے کہ کوئی ایسی بات ہے نا میری زبان سے نکل جائے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے تقویٰ. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی عزت کرو. اب ماں باپ کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ساس ہے، تو کوئی ایسا عمل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہم جھڑک کر دیں. سمجھ رہے؟ جس سے ان کا دل دکھ جائے، یہ ہے تقویٰ. یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تقویٰ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ عزت سے بات کریں. تقویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کسی کو بھی تانا نہ دینا، کہ اللہ کا ڈر آ جائے کہ اللہ روٹ گئے تو، اللہ کو برا، اللہ ناراض ہو گئے تو میرے اس عمل سے. یعنی بار بار دل ہے نا، میں اللہ سے ڈراتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی. کس سے ڈراتا ہوں؟ ہاں، اللہ سے ڈراتا ہوں بار چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی. سمجھ رہے؟ یہ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے. تو چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. سبزی لے کر آئے، ایسے ہی رکھ دی کھلی. بھنڈی لے کر آئے، بھنڈی ایسی فریج میں رکھ دی برتن میں ڈال کے کھلی.
और वो भिंडी पूरी सूख के ऐसी हो गई, कट ही नहीं रही है बराबर, कट 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 कट। भिंडी जब नरम हो जाती है तो कैसी होती है, काटने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है ना, तो अच्छी भी नहीं लगती दिखने में भी। तो हर चीज का एक एहतराम है, हर चीज को एक लिमिट के साथ अच्छे से इस्तेमाल करने वाले बने, समझ रहे? हर चीज को उसके मकाम पे रखना कि ये शौहर की अमानत है, ये माल, ये घर गृहस्थी, इसके अंदर अगर मैंने कोई भी गलत काम किया, यानी मैंने बेध्यानी में कोई भी सामान जानबूझ के ऐसे ही छोड़ दिया। एक होता है इंसान भूल जाता है, भूल तो अल्लाह भी माफ करते हैं, भूल जाता है अलग चीज है, लेकिन जानबूझ कर करता है, जानबूझ के फ्रिज में रख दिया ऐसे ही, जानबूझ के खुली रख दिया ऐसे ही, सामान खराब हो रहा है, कीड़े लग रहे, तो फिर तो अल्लाह को जवाब देना होगा। वो अमानत में खयानत का, तो हमारा दिल डरे, हमारा दिल डरे। इसी तरह से हमारे घर कोई सामान आया है, जैसे हमसे किसी ने कोई चीज मंगाई थी, हमने 1 किलो गोश्त लाया, हमारी ननद ने कहा भाभी मेरे लिए भी ले लेना, उन्हें किसी और ने कहा मेरे लिए भी ले लेना, और वहाँ पे ऑफर यही था कि 3 किलो गोश्त लोगे तो आधा किलो फ्री मिलेगा। अब 3 किलो अलग अलग पैकेट में तो नहीं ले सकते थे, 3-3.5 किलो एक साथ हमने उठा लिया। अब तकवा क्या था, सब का बराबर बराबर डालते। अब दिल इतना डरे हमारा कि हमने एक छोटी छोटी बोटी दोनों में एक्स्ट्रा डाल दी कि कहीं कोई कमी बेशी ना हो जाए। ये तकवा है, बराबर सराबर दिया ठीक है, लेकिन अल्लाह कहीं कुछ कमी ज्यादती न रह जाए, समझ रहे? दिखने में तो मुझे बराबर लग रहा है, लेकिन कुछ कमी ना हो जाए, कहीं मुझे अल्लाह को जवाब न देना पड़े।